ہے کیا قرآن میں میلاد کا ذکر؟ ایک تو بدبخت نے ابھی بھیجی تھی، ایک صاحب نے ایک بدبخت وہابی کی ایک کلپ بھیجی اور کہا حضرت دیکھیے کیا کہہ رہا ہے، بولے قسم کھا کر کہتا ہوں اے سرکار علیہ السلام سیدنا امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے دور میں اگر امام اعظم کو مانتے ہو ایک بھی جلوس اور ایک بھی میلاد کی محفل دکھا دو تو میرا خون معاف ہے۔ ہم نے کہا تو صحیح، ہم تجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ہم یہاں میلاد مصطفیٰ کا ثبوت امام اعظم نہیں بلکہ امام اعظم کے بھی امام سیدنا مصطفیٰ کریم کے دور سے دکھا رہے ہیں، اور دور مصطفیٰ سے بھی پہلے ہم تو وہاں سے میلاد کا ثبوت کر سکتے ہیں، وہ بھی قرآن کے حوالے سے کہ جب سرکار بھی دنیا میں نہیں آئے تھے، سرکار کے علاوہ اور بھی نبی اس دنیا کے اندر انسانی شکل میں تشریف نہیں لائے تھے، بس خالی نور موجود تھا، روح موجود تھی، تب بھی سرکار کے میلاد پاک کا ذکر ہوا تھا۔ کہنا آجا کالے کپڑے پہن مباح الدم ہو گیا، حضرت دمک انہیں اپنا خون معاف کر دیا ہے تو ٹھیک آ جائے۔ غور کیجئے کہ میں آگے سے لوں گا، پہلے سنیں کیا فرمایا، چاہیے کہ لوگ خوشی منائیں۔ اب یہاں پر دو کلمے ہیں، ایک ہے فضل، دوسری ہے رحمت۔ فضل کس کو کہتے ہیں؟ آئیے پوچھتے ہیں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ سے۔ آپ نے حضرت عبداللہ ابن عباس کے حوالے سے ذکر کیا، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں فضل اللہ العلم ورحمتہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کما قال اللہ تبارک و تعالی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ ذرا محبت سے بول جائے سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں آیت کریمہ میں اللہ کے فضل سے مراد علم ہے، علم ہے، علم ہے، علم ہے، اور دوسرا اللہ کی رحمت سے مراد جناب محمد عربی روح الفدا علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم ہے۔ اب دونوں کو ملا کے ترجمہ کیجئے تو مطلب یہ ہوگا، اے میرے محبوب آپ کہہ دے اللہ کے علم پر اور اللہ کی رحمت یعنی خود آپ کی ولادت پر چاہیے کہ ایمان والے خوشیاں منائے۔ ہم نے کہا بدعقیدہ تو اس کو بدعت کہتا ہے۔ ہم قرآن کی آیت کریمہ کی روشنی میں حضرت علامہ نقی علی خان کی کتاب اذاقۃ الاسام لمانی عمل المولد والقیام اردو میں نام میلاد و قیام کے حوالے سے کہتے ہیں سرکار کے میلاد پاک کا ذکر، سرکار کی محفل پاک کا ذکر، سرکار کی ولادت کا ذکر یہ بدعت نہیں ہے بلکہ قرآن پاک سے اس کا حکم ملا ہے اور سنی اس پہ عمل کرتا چلا جا رہا ہے، اور یہی کہتا نظر آتا ہے نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے۔ اور سنو ایک تفسیر، بولیے خاک ہو جائے عدو، یہ شعر بار بار گنگنانا ہے، خاک ہو جائے عدو۔ توجہ ہے نا آپ کی، ذرا غور کریں۔ اب پوچھتے ہیں علامہ جلال الدین سیوطی کی کتاب الحاوی للفتاوی، یہاں جو اللہ نے فضل فرمایا رحمت فرمائی تو فضل اور نعمت ایک ہی چیز ہے کہ نہیں؟ ارے بولو ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی نعمت۔ اللہ فرماتا ہے الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، جنہوں نے کافروں نے اللہ کی نعمت کو الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری کے طور پر بدل ڈالا۔ اب یہاں نعمت سے مراد کیا ہے؟ پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نظر آئے، فرمایا یہاں نعمت سے مراد کون ہے؟ ہوا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہاں نعمت سے مراد مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے۔ اب یہاں پر یہودیوں نے بدلا کیسے تھا؟ توریت میں جہاں جہاں میرے نبی کا ذکر آیا تھا انہوں نے سرکار کا نام مٹا کر کے وہاں کچھ اور لکھ دیا تھا، اسی کا ذکر ہو رہا ہے جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری کے طور پر بدل دیا۔ سنیوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا بلند آواز سے بولیے گا اور میرے ساتھ کہیے گا، یہاں اللہ کی نعمت سے مراد جناب محمد عربی ہے،
ہے. کون ہے اونچا بولو. اللہ کی نعمت سے مراد جناب محمد عربی روح نافدہ علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم ہے. اللہ کا فضل بھی مصطفیٰ ہے, اللہ کی نعمت بھی مصطفیٰ ہے. ارے بولیے یار, ہے کہ نہیں؟ یقیناً نعمت ہے. اور آپ جانتے ہیں اللہ کا فضل, اللہ کی نعمت یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے. تو اللہ نے نعمت کے بارے میں تو کہا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو. میاں حیدرآباد کے سنی مسلمانوں, مجھے بتانا چرچا کس کو کہتے ہیں؟ حضرت مولانا سہیل صاحب قبلہ کو میں کونے میں لے کر کے گیا, چپکے سے جا کر کان میں نے بتایا آج قائد ملت ناسک میں تشریف فرما ہے. بولو آپ کی آمد ناسک کا یہ چرچا ہوا یا ہلکی سی خبر دینا ہوئی, کالا پھوسی ہوئی, سرگوشی ہوئی؟ اونچا بولے اس کو سرگوشی کہا جائے گا, چرچا نہیں کہا جائے گا. میاں چرچا کس کو کہتے ہیں؟ گلی کوچوں میں کیا جائے چرچا ہے, چوراہوں پر کیا جائے چرچا ہے, روڈوں پر کیا جائے چرچا ہے. پتہ یہ چلا جلوس محمدی پر اعتراض کرنے والوں, اللہ رب العزت کی مقدس آیت کریمہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو. ہم 12ویں شریف میں ہاتھوں میں جھنڈے لے کر اور اس سنت پر عمل کرتے ہیں جو حضرت آئمنہ نے کہا تھا رأیت ثلاثة أعلام مضروبات علما بالمشرق وعلما بالمغرب وعلما على سحر الكعبہ. کہتی ہے میں نے سرکار علیہ السلام کی ولادت کی رات 3 جھنڈے دیکھے, ایک خانہ کعبہ کی چھت پہ لگا تھا, ایک مشرق میں لگا تھا, ایک مغرب میں لگا تھا, ایک حضرت آمنہ کے گھر پر لگا تھا. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے, ہم نے کہا سن لیو, مشرق سے لے کر مشرق مغرب تک سرکار علیہ السلام کی پیدائش پر جو جھنڈے لگائے گئے ہیں اشارہ اس طرف تھا آج وہ نبی آنے والا ہے جس کی حکومت پوری کائنات میں ہوگی. اور خانہ کعبہ کے چھت پر جھنڈا لگا کر یہ بتا دیا گیا تھا اے کعبہ اب تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, تجھے بتوں سے پاک کرنے والا مصطفیٰ آ گیا. ابھی ایک جملہ تو رہ گیا, حضرت آمنہ کے گھر پر کیوں لگا؟ تاکہ سنیوں تمہیں گھروں پہ جھنڈا لگانے کا ثبوت مل جائے. ابے جو بے حوالہ ہے وہ تو گھومتے ہی رہیں گے نا. اعلیٰ حضرت نے تو ان کا ٹھکانہ بتا دیا, جو تیرے در سے یار پھرتا در بدر یوں ہی خار پھرتا. اور جو خار پھرتا ہے تو وہ بکواسی تو کرے گا. جو ادھر ادھر گھومتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا نا, اس کو راضی کرنے کے لیے اس کی بات, اس کو راضی کرنے کے لیے اس کی بات, وہ ایسی کرتا ہے. لیکن الحمدللہ یک در گیر محکم گیر, ہم نے ایک در مصطفیٰ تھاما ہے اور مضبوطی سے تھام لیا ہے. اور ہم یہی کہتے جا رہے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا, ہمیں بھیک مانگنے کو. اب ذرا غور فرمائیے گا, میں نے کہا چرچے کی بات آج چل رہی ہے. حضرت آمنہ کا میں نے قول ذکر کر دیا ہے, کتاب کا نام المواہب اللدنیہ ہے. توجہ فرمائیے گا, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آئیے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. سرکار کی جب ولادت پاک ہوئی ہے تو آقا کریم کی ولادت سے پہلے اللہ نے آپ کا جب خمیر تیار کیا, توجہ فرمانا, خمیر تیار کرنے کی بات آئی تو آپ جانتے ہیں جہاں آدمی دفن ہوتا ہے وہی کی مٹی لی جاتی ہے, وہی کی خاک لی جاتی ہے. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, ان کے والد بزرگوار جن کا لقب ابو جعفر ہے, زمانہ ان کو امام باقر علم و ہدا کہتا ہے. ان سے کسی نے پوچھا تھا, یہی قول المواہب کے اندر ذکر کیا گیا, کیف سارا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یتقدم الانبیاء وہو آخر من بعث. آپ سے پوچھا یہ بتائیں آپ کے نانا جان جناب محمد عربی روح نافدہ علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کو اللہ نے سارے نبیوں کا سردار کیسے بنا دیا, جبکہ وہ تو سب سے آخر میں آئے ہیں. آدم کے بعد ہے, شیش کے بعد ہے, نوح کے بعد ہے, عیسیٰ و موسیٰ کے بعد ہے, لیکن اس کے باوجود بھی آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے سارے نبیوں کا سردار بنایا. تب حضرت امام جعفر صادق کے والد بزرگوار امام حسین کے پوتے اور حضرت امام سر العابدین کے لخت جگر وہ فرماتے ہیں معلوم ہے اولو من قالا بلا ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کہا جب رب قدیر نے کہا تھا الستو بربکم قالوا بلا, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, تو سب سے پہلے جس روح نے بلا کہا تھا کیوں نہیں, وہ کسی اور کی روح نہیں تھی, جناب محمد عربی کی روح پاک. اور سنو, جب اللہ نے زمین آسمان سے کہا ایتیا طوعا او کرہا, اے آسمان زمین کل فیکون, رب کہتا ہو جاؤ, تو
زمین آسمان کا رخ سے اللہ کا رہا ہو جا تو ہو جاتے ہیں، اور میں تمہیں وہی سنا رہا ہوں، تم کیوں نہیں ہو رہے ہو؟ اس لیے کہ تم لوگ وظیفہ یاد ہی نہیں رکھ رہے ہو۔ اور جب شاگرد استاد کے سامنے سبق یاد نہیں کرتا ہے نا، تو پھر اس کو غصہ آ جاتا ہے، پھر وہ اس کو کچھ دن کے لیے چھٹی کر دیتا ہے، جب بھاگ جائے یہاں سے، پڑھے گا نہیں، ہے نا؟ ہاں، تو میں آپ کو شاگرد نہیں کر رہا، آپ میرے بھائی ہیں، لیکن درجے میں اتار لیجیے صاحب۔ ماننے میں کیا جاتا ہے، ہماری منطق میں تو کیا سے کیا مان لیا جاتا، ہم تو کہتے ہیں مان لو اس وقت کے ہندوستان کا پرائم منسٹر تمہارے سامنے بیٹھا، ماننے میں کیا جاتا۔ لیکن یاد رکھو، جس دن ایسا ہوگا، اللہ قبول فرمائے، جس دن ایسا ہوگا اس دن تو پھر یہ تھوڑی ہوگا، اس دن تو پھر یہی ہوگا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا۔ ہم نہ صحیح، لیکن وہ دور آئے گا جب اللہ تعالیٰ فقہ حنفی کو کائنات میں عام فرما دے گا، اور یہ امام اعظم کے لیے شرف کی بات ہوگی کہ ان کا فقہ حنفی فیصلہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے موافق ہو جائے۔ یہ ادب ہے، ادب یہی ہے کہ غیر نبی کے لیے نبی کی بارگاہ تک پہنچائے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فقہ حنفی کے مطابق فتویٰ دیں گے، بلکہ میں کہوں گا فقہ حنفی فیصلہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے موافق۔ یہ ادب بھی ہمیں اعلیٰ حضرت کی بارگاہ سے ملا۔ اور میں تو کہتا ہوں یار سنیو، کبھی بد عقیدہ بننے کے لیے اگر کوئی بد عقیدہ بنانے آئے تو اس کو لات مار کے باہر کر دینا۔ اور سنی اور بد عقیدہ کا فرق بالکل کلیئر ہے، ہمارے یہاں ادب ہی ادب ہے۔ کل شاہجہاں پور کی سرزمین پر میں نے ایک پہچان بتائی، میں نے کہا جس کو وراثت میں توہین ملی ہو اس کو دیوبندی کہتے، اور جس کو وراثت میں ادب ملا ہو، احترام مصطفیٰ ملا ہو، اس کو سنی کہتے ہیں۔ وہ سڑے ہوئے سیب کی مانی۔ ارے بھائی، سیب اگر تھوڑا بہت خراب ہو تو کاٹ پیٹ کے صحیح کر لیا جائے، قابل استعمال، پورا ہی سڑ گیا تو کیا کریں گے؟ بہرحال غور فرمائیے، ادھر یاد ہے آپ کو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ارے یاد ہے آپ کو؟ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ، بات اس پہ چل رہی تھی، تو چرچا کیسے کیا جاتا ہے؟ میں نے کان میں جا کر کے کہا میاں اس کو سرگوشی کہا جائے گا، چرچا اسی کو کہتے ہیں۔ 12ویں شریف کا مقدس دن آئے، آپ گھروں سے نکل جاؤ، سرکار کے میلاد کا ذکر کرو، گلی کوچوں میں گھوم گھوم کے بتاؤ آج وہ مقدس دن ہے جس دن آمنہ کے لال تشریف لائے ہیں، تو یہ چرچا پایا جائے گا۔ اور حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ الحاوی للفتاوی کے اندر فرماتے ہیں ایو نعمت افضل من النعمت ببروز النبی نبی الرحمت فی ذالک اليوم۔ 12ویں شریف میں سرکار کی آمد سے بڑھ کر اللہ کی کون سی نعمت ہو سکتی ہے؟ یہ میں نہیں کہتا، علامہ جلال الدین سیوطی کہہ رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا ان کی نظر میں بھی یہی تھا کہ جشن عید میلاد النبی اللہ رب العزت کی سب سے بڑی نعمت ہے، اس لیے کہ اسی نعمت کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات کو پیدا فرما دیا۔ یاد نہ رہے، ہو سکتا ہے وما انسانی الا الشیطان ان اذکرہ، شیطان بھلا دے، یاد نہ رکھنے دے، اس لیے پہلے ہی کلیئر کر دیتا ہوں۔ ہاں رسالہ دیکھ لیجیے اگر اجازت ہو، یہ سب اسی موضوع سے متعلق چیزیں۔